اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مرتضی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو، ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، آج یکم سفر شریف ہے اور یہ مہینہ اور عزام کے اعراس مبارکہ کے حوالے سے بالخصوص پہچانا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج کے جمعۃ المبارک میں چند باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف انوری کا صدقہ ہم سب کو اپنے خاص اور نیک بندوں کا فیض بھی عطا فرمائے اور اپنے خاص اور مقرب بندوں کے اندر شامل بھی فرمائے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہم لوگ ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتیں، ریاضتیں، چلے، مشقتیں، محنتیں، تہجد پڑھنا، اللہ کو راضی کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، نفلی روزے رکھنا، اوراد و وظائف کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نا جو گزر گئے ہیں یا جو گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کا طریقہ ہے، ہم پہ یہ چیزیں لازم نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا، صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اس دروازے کو کھول کے مالک کائنات نے قیامت تلک کے لیے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ اذا تقرب الی عبدی بالنوافل، نفلوں کی کثرت کرتے جاؤ، میرا قرب حاصل کرتے جاؤ، یہ رستے ہیں۔ اور اس کے بعد محض پھر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی عطا ہے۔ ابتداً یہ بات ذہن نشین رکھیں، دیکھیں دنیا کے اندر ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنی ایک رائے ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں ہماری پسند اور ناپسند کا ایک زاویہ ہے، ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کسی کو سنجیدہ لوگ پسند ہوتے ہیں، اس کو زیادہ ہنسی مذاق والے لوگ پسند نہیں آتے، وہ ان سے نفرت کرتا ہے، یا نفرت نہ بھی کرے تو اس کو اچھا نہیں لگتا۔ کئی لوگوں کو ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں کہ جو ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہیں۔ جو آوارہ منش لوگ ہیں ان کو آوارہ قسم کے لوگ پسند ہوتے ہیں، جو دین کی طرف مائل لوگ ہیں ان کو دین والے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نا ایک اندر ہے اپنا۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے اس کے یار بیلی ہوں گے اس کا اندر کھل کے سامنے آ جائے گا۔ بھی اگر وہ شرابیوں سے یاری رکھتا ہے تو پھر اس کا ضرور کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت دل کرتا ہوگا، اگر نہیں بھی پیتا تو جو ہے نا وہ تھوڑی کبھی کبھی کوئی کسر پڑ ہی جاتی ہوگی۔ اگر جواریوں کے ساتھ کسی کو اٹھتا بیٹھتا لوگ دیکھتے ہیں نا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں پہ تہمت کا خطرہ ہو۔ یعنی محلے میں کوئی ایسا گھر ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہی اچھا نہیں ہے،
اب ایک شریف بندہ کسی اچھے کام کے لیے بھی وہاں پہ جائے گا نا تو لوگوں نے کہنا لو جی مولوی بھی گیا. انہیں فرماتے تھے کہ تہمت والی جگہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو. کیوں اپنے آپ پہ تہمت کا دھبا لینا چاہتے ہو؟ لہٰذا ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرو. اب مولوی بندہ جوئے خانے کے اندر، سنوکر کلب کے اندر اگرچہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے چلا جائے تو لوگوں نے کہنا لو جی مولوی بھی واری لان گیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستوں سے بندے کی پہچان ہوتی ہے کہ بندے کی بیٹھک کیسی ہے، بندے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے اندر ہے، تو وہ سیانہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا اندر کیسا ہے. تو پلٹیں اس بات کی طرف کہ انسانوں کی طبیعت کے لحاظ سے ہر بندے کی پسند ناپسند لوگوں کے بارے میں الگ ہے. اور آج کل تو اگر بات کریں نا تو دو چیزیں فوقیت رکھتی ہیں، نہ دین دیکھا جاتا ہے، نہ تقویٰ دیکھا جاتا ہے، نہ پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے. ایک تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے مطلب کی بات کتنی کرتا ہے. رشتہ داروں میں سے بھی ہم ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہماری مرضی کی بات کرتے ہیں. پریا پنچایت میں بیٹھ کے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے جڑا ساڈا پاسا مارے نہ کہنے کہ بھئی اے بندہ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ مجھے دنیاوی فائدہ اس میں کتنا ہے. جس سے پیسوں کی لالچ ہے، جس سے کسی منصب کی لالچ ہے، جس سے جناب والا دنیا کے کسی فائدے کی لالچ ہے نا، ہم لوگ ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں. غریب رشتہ دار کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، چاہے 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار اور اللہ کا ولی کیوں نہ ہو. یاریاں، تعلق، نسبتیں، وابستگیاں، مال اور مطلب، یہ دو چیزیں زیادہ اہم ہو گئیں. تو بہرکیف ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اس حساب سے اس نے اپنا حلقہ احباب رکھا ہوا ہے. اور کچھ لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ نمونہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ پسندیدہ ہوتے ہیں. یہ بھی طبیعت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کسی کو پسند اور صفتوں والے بندے ہوتے ہیں، کسی کو اور صفتوں والے پسند ہوتے ہیں. کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں یا آپ مجھے پسند کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ایک دنیا داری کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کو کیا بھی دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعا دے دیں گے، یا اس سے بھی آگے آ جائیں تو کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے گا، کوئی مالی منفعت ہو جائے گی، مالی فائدہ مل جائے گا، یا کہیں اس پہ مشکل وقت آ جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں گے. بڑا سے بڑا بھی کر لیں تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا. لیکن قربان جائیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندو تم ایک دوسرے سے محبت کرو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ یہی دنیا اور یہ مال، مشکل وقت اور ان چیزوں میں ہی تم کام آ سکتے ہو نا. اور مشکل وقت میں بھی ایک حد تک، اور اب تو وہ بھی کوئی نہیں آتا، اب تو وہاں بھی مطلب ہوتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کسی سے محبت کرو تو بس یہ. لیکن فرماتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں نا، پھر دنیا آسمان کے سارے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اذا تقرب الی عبدی بالنوافل حتی احببته وکنت سمعه الذی یسمع بها. اللہ پاک فرماتا ہے پھر تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وکنت بصرہ الذی یبصر بها، پھر تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وکنت یدہ التی یبطش بها، پھر تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وکنت رجلہ التی یمشی بها، پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی پھر مدینے میں بیٹھا ہوا بندہ اگر آواز دے تو نہاوند تک آواز جائے تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے. آواز عمر کی ہوتی ہے، زبان عمر کی ہوتی ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے. پھر اگر بغداد میں بیٹھا ہوا بندہ اپنے کسی مرید کی بات کو دور سے سن لے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کان عبد القادر کے ہوتے ہیں، طاقت خدا وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے. پھر اگر کوئی بندہ یک لمحے کے اندر پاکستان سے پلک جھپکنے کے اندر مدینے پہنچ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدم داتا علی حجویری کے ہوتے ہیں، اصل میں طاقت خدا وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے. یہ اللہ پاک پھر جب محبت کرتا ہے نا، جب راضی ہوتا ہے، پھر وہ بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے.
وہ سلطان باؤ سرکار کے پاس ایک سید زادہ گیا تھا نا، انہوں نے کہا حضور بچیاں جوان ہیں تو نکاح کرنا ہے، پیسے کوئی نہیں ہے پاس۔ تو پھر باؤ سرکار ہل چلا رہے تھے، ہل چلاتے چلاتے ہل کو چھوڑا، فرمانے لگے شاہ جی یہ ذرا ٹھگے تے سانبھیو، میں ذرا پیشاب کر کے آیا۔ شاہ صاحب نے وہ ہل چلانا شروع کر دیا تو سلطان باؤ سرکار پیشاب کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو اب جب زاری وضاقتہ دیکھی تھی نا شاہ صاحب نے، پھٹے کپڑے سادہ سا حلیہ کھن لگا، بڑی دور سے شہرت سن کے آیا تھا بابے نے کیا دینا ہے۔ اب بابا استنجا کر کے آیا تو جس وٹوانی کے ساتھ، جس مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ استنجا کیا تھا نا، وہ استنجا کر کے وہی بٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ فصل کے اندر پھینکا، کھیت کے اندر پھینکا جہاں ہل چلا رہے تھے۔ تو خالی زمین تھی، جب بٹا پھینکا تو پوری فصل، پوری کی پورا قلعہ جو تھا وہ سونے کا بن گیا۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے با حضور وہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ تو پھر باؤ سرکار فرمانے لگے کہ سچے من دی صفائی والے، جو کچھ کہن زبانوں رب بھی اوہ کچھ منیندہ، پکی خبر آسانوں۔ جب بندہ اپنا دل صاف کر لیتا ہے نا، جب ظاہر باطن صاف ہوتا ہے، اور جب رب بندے پہ راضی ہو جاتا ہے نا، پھر بندے کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ہماری نظر میں اس کی اوقات تو وٹوانی سے بھی کم تر ہے، ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ شاہ جی جتنا چاہیے اٹھا لو۔ شاہ صاحب قدموں میں گر گئے، کہنے لگے حضور اب یہ نہیں چاہیے، اگر تو مٹی پھینک کے اتنی بڑی جگہ کو سونا بنا سکتا ہے تو میرے دل کی زمین کو بھی سونا بنا دے۔ تو بہرکیف جب اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے، اب اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، گلی کوچوں کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے، اب بندو تم بھی محبت کرو۔ اب جس کی محبت کا اعلان اللہ پاک جناب جبرائیل کے ذریعے فرشتوں کی وساطت سے کائنات میں کروا رہا ہے، اب کوئی لاکھ فتوے دے کے روکنے کی کوشش کرے جی داتا صاحب نہ جاؤ تو کچھ نہیں لبدا، تو جتنا روکتا جائے گا اتنا ہی داتا صاحب کا دروازہ وسیع ہوتا جائے گا، جتنا یہ فتوے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی رش وہاں پہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے رب کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو پھر کائنات کی تمام خیر و برکات کے دروازے مالک قدوس نے ان کے لیے کھول دیے۔ عزیز دوستوں، میں نے عرض کی کہ ولایت، اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ بند کیا، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ آپ بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہر بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ ولایت کیا کس چیز کا نام ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں ولایت ایک خاص قرب ہے، وہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ولایت ایک وہبی چیز ہے، اللہ پاک فقط اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص اعمال کیے جائیں، چلہ کشیاں ہوں تو پھر اللہ رب العزت کا قرب ملتا ہے، بعضوں کو بغیر محنت کے بھی مل جاتا ہے، جیسے حضرت بشر حافی کو ملا تھا، وہ فقیر جو شراب خانہ چلاتا تھا، شراب کے نشے میں دھت گزر رہا تھا، زمین کے اوپر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملا، دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ادب سے اٹھا کے چوما، آنکھوں سے لگایا، گھر لے کے آئے، اونچی جگہ پہ رکھا، خوشبو لگائی، ساری رات ادب سے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے رہے، بس اتنا ادب کرنے کی دیر تھی، صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو باہر دروازے پہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء کھڑے ہوئے تھے، کہا اللہ کے ولیوں کا مجھ شرابی کے گھر کیا کام ہے؟ تو کہا بس رات کو جو تو نے ادب کیا تھا اللہ نے انعام کر دیا ہے، تیرا نام شرابیوں کی فہرست سے نکال کے اللہ کے ولیوں کی فہرست میں داخل ہو گیا ہے۔ بھئی وہ چاہے تو ایسے بھی چن لیتا ہے، جیسے حضرت خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت ہے، اور وہ نالی کے اندر اس کا منہ گرا ہوا ہے، اوپر سے نالی کا پانی آ رہا ہے، اس کا منہ نالی کے اندر ہے، نالی کا پانی اس کے منہ میں جا رہا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل من السماء ماء طہورا، اللہ کی حمد ہے جس نے پاک پانی مجھے عطا کیا، یعنی ہے ناپاک پانی اور نالی کا گندا اور غلیظ پانی
لیکن وہ شراب کے نشے میں جو دھت تھا تو اس کو پی کے بھی وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ تو حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، دیکھا اس بندے کو تو آپ فرمانے لگے کہ ہے تو ناپاک بندہ، ناپاک جو کام کیا ہے وہ بھی ناپاک، جو چیز پی ہے وہ بھی ناپاک، لیکن فرمایا کہ جس کا نام لے رہا ہے نا وہ ذات بڑی پاک ہے۔ تو مجھے حیا آتی ہے کہ گندے منہ کے ساتھ اتنے پاک رب کا نام لے۔ تو حضرت خواجہ سری سکتی نے اس کو نالی سے نکالا، اس کا سر اپنی جھولی میں رکھا۔ مریدوں نے عرض کی حضور ہم دھو دیتے ہیں، فرمایا نہیں ہٹ جاؤ، اس کا منہ میں خود دھوؤں گا۔ فرمایا جاؤ پانی لے کے آؤ، لوٹے میں پانی لایا گیا۔ حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا منہ دھویا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کا منہ دھونے کے بعد اس کے منہ پہ جتنی گندگی لگی تھی ساری صاف کرنے کے بعد، اب وہ نشے میں تھا، اس کو ہوش نہیں تھی، اس کو پاک جگہ پہ لٹایا اور حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس کو جب ہوش آیا، لوگوں نے بتایا اس کو، انہوں نے کہا پتہ ہے آج تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے ولی حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، انہوں نے تجھے شراب کی حالت میں دیکھ لیا ہے۔ اب اس کو حیا آ گئی کہ اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے گناہوں پہ تیرے ولی بھی گواہ ہو گئے ہیں۔ پرانے دور کے پاپی تھے نا، آج کے دور کے ہوتے تو جناب دو چار اور سنا دیتے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ میں اتنا بدکار کہ میرے گناہوں پہ تیرے ولی بھی گواہ ہو گئے۔ فوراً وہیں گلی میں سر سجدے میں رکھا۔ اب توبہ کی، پکی توبہ کی۔ رات کو حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اشارہ ہوا، آواز دینے والا کوئی کہہ رہا تھا سری سکتی تو نے اس شرابی کا منہ کیوں دھویا؟ تو عرض کی مالک تیری محبت کی وجہ سے کہ ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لے رہا تھا، تو ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی کہ پھر ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے، تو نے اس کا منہ دھویا تھا ہمارے لیے، ہم نے اس کا دل دھو دیا تیرے لیے، ہم نے اس کا دل بھی پاک کر دیا ہے۔ اب حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ صبح نماز تہجد کے لیے مسجد کی طرف نکلے۔ کس نماز کے لیے جی؟ کچھ ہی بولے ہو ذرا۔ تہجد کے لیے۔ آج تو پیر صاحب 5 بھی نہیں پڑھتے، اور ہم ان کو غوث زماں اور قطب زماں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے رکھا۔ یار یہ کیا مزاج ہمارا ہو گیا؟ جتنی جو شریعت کا باغی ہوتا جائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مجذوب کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت شرعی مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو مجنون ہو جاتے ہیں، جو دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت مجذوب کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے لگے مجذوب وہ ہوتا ہے کہ اچانک انوار و تجلیات کی اس پہ برسات ہوتی ہے اور اس کا دل ان کیفیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہے نا ترتیب کے ساتھ کوئی سلسلہ چلے، اللہ کے بندوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو اللہ کے ولی نا وظائف دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوٹا وظیفہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں پہلے تم چھوٹی سیڑھی پہ پاؤں رکھو۔ کچھ لوگوں کو ذرا بڑا وظیفہ دے دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے مرشد خانے گئے تو جس دن بیعت ہوئے مرشد پاک نے اسی دن خلافت دے دی۔ تو جو پرانے درویش بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ حضور ہمیں اتنے سال ہو گئے آ کے بیٹھے ہوئے، اور یہ جوان آج آیا، آج ہی خلافت لے کے چلا گیا۔ تو سید آل رسول ماں رہروی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے، فرمایا تم ناپاک دل لے کے آتے ہو، ان کو پاک کرنے میں وقت لگتا ہے۔ احمد رضا پاک دل لے کے آیا تھا، آتے ہی ہم نے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو بھی یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن اگر کبھی ایک پٹھان بزرگ تھے نا، وہ ساری جگہ جگہ پھرے، کبھی کسی پیر خانے کبھی کسی پیر خانے کے، مجھے میرا مطلب مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ خواجہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان سرکار کے دربار میں پہنچے تو آ کے کہنے لگے حضور فلانے جگہ بھی گیا، فلانے آستانے بھی گیا، فلانے آستانے بھی گیا، مجھے میرا حصہ نہیں ملا۔ پیر پٹھان سرکار نے نظر آنکھیں بند کی، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کا تو اور طریقہ ہوتا ہے نا دیکھنے کا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم نے دیکھنا ہو تو ہم آنکھیں کھولتے ہیں، اللہ کے ولی نے دیکھنا ہو تو آنکھ بند کرتا ہے۔ آنکھ بند کی تو فرمانے لگے، فرمایا تیرا حصہ تو میرے پاس تھا، تو ایسے ہی در در مارا پھر رہا تھا۔ اب وہ پٹھان صاحب کہنے لگے کہ حضور پھر عطا فرمائیں۔ فرمایا کٹھا لینا ہے یا آہستہ آہستہ لینا ہے؟
عرض کی حضور بڑی دیر ہو گئی ہے در در کی خاک چھانتے ہوئے، اب اکٹھا ہی عطا کر دیں۔ تو خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر اٹھا کے دیکھا تو بس پٹھان صاحب کو ہوش ہی بھول گیا، وجد کی حالت طاری ہو گئی، اپنی ہوش ہی نہ رہی، اور خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا جو حوض تھا وضو کا، اس حوض کے اندر جا کے گر گئے اور اپنے وجود کی ہوش ہی نہیں ہے، وہیں پہ تڑپ رہے ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اچانک نا دربار شریف کے مینار پہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، اس چڑیا نے آ کے اس حوض سے نا پانی پیا، اب اس چڑیا کو بھی اپنی ہوش نہ رہی، اب وہ بھی مست ہو گئی، اور ارد گرد کی جتنی چڑیاں تھیں نا ساری آ کے اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی فضل خدا بندی یکدم ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنے حواس کو برداشت نہیں رکھ سکتا، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انوار و تجلیات یک لخت ہوں، بندے کا دل برداشت کرنے کی تاب نہ رکھتا ہو تو پھر بندہ اپنے ہوش قائم نہ رکھ سکے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شرعی طور پہ مجذوب کی پہچان نہ بتا دوں؟ عرض کی حضور بتائیں۔ فرمایا مجذوب اگرچہ شریعت کے کئی احکام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے شریعت کا حکم رکھا جاتا ہے نا وہ انکار نہیں کرتا، وہ نماز کی توہین نہیں کرتا، وہ روزے کی تحقیر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا نفل نمازاں کم زنانے تے روزہ صرفہ روٹی، وہ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ رب العزت کے احکام کی تحقیر اور تضحیق اور اس کو مزاح نہیں بناتا۔ فرمایا یہ جو ہے وہ پہچان ہے شرعی مجذوب کی کہ وہ اگرچہ شرعی احکام کئی دفعہ، کیونکہ شریعت کا قلم جو اٹھ گیا، جس بندے کے ہوش قائم نہ رہے اس پہ تو شریعت کا قلم رہتا نہیں ہے، اب شرع شریف کا قلم اٹھ گیا، لیکن فرمایا جب اس کے سامنے شرع شریف رکھی جائے تو وہ انکار نہیں کرتا، اور جو مذاق کرے جو انکار کرے وہ مجذوب ہو نہیں سکتا۔ تو پلٹے اس بات کی طرف، میں یہ کر رہا تھا کہ خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھنے کے لیے گئے، اور آپ کی سیرت شریف پڑھ کے دیکھیں، آپ مرشد گرامی تھے حضرت خواجہ جنید بغدادی کے، سلسلہ اولیاء کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 5 وقتی نماز کی امامت خود کروایا کرتے تھے۔ آج کے پیر صاحب کو تو آتی نہیں نا، اور اب تو مزاج اتنے بگڑ گئے ہمارے۔ یہ آپ نے بھی خبر سنی ہے، یہ چند دن قبل ایک بچی کو پیر صاحب نے زیادتی کر کے قتل کر دیا، 10 سال کی بچی مر گئی، اور مرنے کے بعد اس نے اس کے گھر والوں کو فون کر دیا کہ بھی تمہاری بچی بیمار تھی، مر گئی ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ تو گھر والوں نے پیر کی محبت کی وجہ سے، مرید تھے پیر کے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا گوارا نہیں کیا کہ چلو جی مر گئی ہے، ہمارے پیر خانے کی بدنامی نہ ہو۔ اتنے اندھے ہو گئے ہم پیروں کی عقیدت کے اندر۔ شرع شریف نے ایک دائرہ رکھا تھا، ایک حد رکھی تھی، اس حد سے باہر نکلنے کی نہ پیر کو اجازت تھی، نہ مولوی کو اجازت تھی، نہ فقیہ کو اجازت تھی، نہ غوث زماں کو اجازت ہے۔ اسی وجہ سے تو صدیق اکبر نے پہلے دن کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا، فرمایا اگر میں رستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے بھی سیدھا کر دینا۔ فاروق اعظم نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا، اگر میں رستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اگرچہ وہ رستے سے ہٹے نہیں، جو رستہ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا اسی کے مطابق زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن کائنات والوں کو بتا گئے جو معصوم تھے وہ چلے گئے، معصومیت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے نبی آخری معصوم تھے، اب حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، لہٰذا آنے والے ادوار کے اندر اپنے پیر کو معصوم نہ سمجھ لینا، پیر جو مرضی کرتا رہے ہم نے آگے سر جھکا کے رکھنا ہے نہ میرے بھائی۔ پیر بھی اگر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرے گا تو شریعت کی حد اس پہ بھی لگے گی۔ تو حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہ واقعہ یاد ہے جو میں سنا رہا تھا، وہ شرابی جس کا منہ حضرت خواجہ سری سکتی نے دھویا تھا، آپ نا نماز تہجد پڑھنے کے لیے گئے تو آپ سے پہلے ہی نا ایک بندے نے سر سجدے میں پھینکا ہوا تھا۔ اب کہنے لگے اس محلے میں کوئی مہمان آیا ہوگا جو مجھ سے بھی پہلے آ گیا ہے، تو وگرنہ آج تک تو سب سے پہلے میں ہی مسجد میں آتا تھا اور آ کے میں ہی مسجد کا دروازہ کھولا کرتا تھا، لیکن آج یہ کوئی مہمان ہوگا جو مجھ سے پہلے آ گیا۔ آپ نے بہرحال اپنی نماز کی جو تیاری تھی وہ کی، اتنی دیر میں اس بندے نے سر سجدے سے اٹھایا، حضرت خواجہ سری سکتی دیکھ کے حیران ہو گئے، جو کل تک گندی نالی میں شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا
آج تہجد کے وقت اپنا سر مصلے پہ جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا یار کل گندی نالی میں، آج تہجد کے وقت مصلے پہ، ایک رات کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ کیسے گیا؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا سری سکتی ابھی تو تجھے بتا دیا گیا خواب میں، پھر مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے؟ ابھی تو تجھے بتایا گیا ہے خواب میں، تو اب آ کے پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ یعنی جب رب بندے پہ راضی ہوتا ہے نا، ہائے ہائے، پھر کوئی منزل رہتی ہے وہ ایک لمحے کے اندر ساری منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ وہ ہارون رشید کھڑا ہوا تھا نا چھت پہ، بہلول دانا گزر رہے تھے، اپنے مشیروں کو کہنے لگا بہلول دانا ایک لمحے میں مجھے اپنے پاس چاہیے۔ جو سپاہی نیچے کھڑے ہوئے تھے اوپر والوں نے رسی پھینکی، بہلول دانا کے کمر میں رسی باندھی، اوپر والوں نے کھینچا، تو چند لمحوں میں جناب والا بہلول دانا ہارون رشید کے سامنے۔ ہارون رشید نے کہا بہلول دانا رب تک پہنچنے کا رستہ بتا، طریقہ بتا، کیسے رب تک پہنچا جاتا ہے؟ تو بہلول دانا مسکرا کے کہنے لگا رب تک پہنچنے کا کوئی رستہ بھی ہوتا ہے؟ یہ تو اس کی عطا ہوتی ہے، جب چاہتا ہے وہ بندے کو کھینچ لیتا ہے، کہتا ہے پھر بھی بتا۔ تو بہلول دانا مسکرا کے کہنے لگے تیری مرضی ہوئی نا مجھے ملنے کی؟ کہا ہوئی۔ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے سپاہیوں کو آرڈر کیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسی ڈال کے کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا اس کی بھی جب مرضی ہوتی ہے نا وہ بھی رسی ڈال کے کھینچ لیتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے نا پھر وہ بھی کھینچ لیتا ہے، پھر کوئی چیز بندے کے اور رب کے درمیان حائل نہیں رہتی۔ جیسے غازی ممتاز قادری کو رب نے کہاں سے اٹھایا؟ وہ گندا ترین محکمہ جس کو سمجھا جاتا ہے، رب نے وہاں سے اپنا مقرب بندہ اٹھا لیا۔ غازی علم دین شہید کیا تھا؟ وہ اس کو تو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن سب پڑھے لکھوں سے اوپر چلا گیا۔ بلکہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بھی اپنی پگڑی قدموں میں رکھ کے کہا تھا اور لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا تے اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے۔ یہ اس کی عطا ہے، وہ عطا کرنے پہ آئے تو ایک لمحے میں چن لیتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو محنت شاقہ سے ملتا ہے، وہ ایک ترتیب ہے، وہ کچھ رستے ہوتے ہیں۔ خانقاہوں میں آپ اگر جائیں، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے تو ابھی میں نے عرض کی نا وہ وظائف دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ بھٹی سے گزارتے ہیں۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ رستہ بتانے والے کو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محبوب پیارے، اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں بٹھا کے رکھو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھاؤ۔ کن کے ساتھ؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے وہ صبح شام رب کو پکارتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اور جو 5 وقت بھی نہ پڑھتا ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور آج تو پیر صاحب نے اگر نماز جمعے کی پڑھنی ہو نا تو ساتھ تصویر کھینچنے والا بندہ بھی ہوتا ہے، بھی تصویر کھینچ کے نیٹ دے اتنے چاڑو نا کہ پیر صاحب آج جمعہ پڑھن گئے نے۔ بھئی یہ بیماری صرف وزیروں کو نہیں لگی، یہ بیماری پیروں کو بھی لگ گئی ہے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کا مرشد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بغداد کے جنگل میں رہنے والی نا ایک بوڑھی مائی میری مرشد ہے۔ میں کہا حضرت وہ کیسے، واقعہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھی مائی اپنے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہی تھی، تو مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ میں نے کہا اماں تیری مدد نہ کر دوں؟ وہ کہنے لگی چل پتر کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آواز دی کیا جنگل کے شیر ذرا ادھر تو آ۔ اب آکھیا شیر سفینہ تائیں سن راہی راہ جاندے، جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہو نہ دے۔ جب بندہ رسول اللہ کا غلام ہو تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی غلام۔ حضرت خواجہ شقیق بلخی فرماتے ہیں میں نے شیر کو آواز دی، شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا میرے قدموں میں آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا، شیر کے اوپر رکھا، میں نے کہا اماں چل جا اس کے اوپر لاد کے لے جا۔ تو کہتے ہیں اماں چلنے لگی نا تو ٹھہر گئی، رک گئی۔ تو میں نے کہا اماں کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مائی کہنے لگی کہ پتر جب میں اپنے محلے جاؤں گی تو لوگ شیر کے اوپر لدی ہوئی لکڑیاں دیکھیں گے تو مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ تو حضرت خواجہ شقیق بلخی کہنے لگے کہ اماں تو کہہ دینا کہ بھئی ایسے ایسے ہوا تھا۔ کہا یہ تو نہیں میں کہوں گی۔
کہا پھر ماں تو کیا کہے گی؟ تو وہ مائی کہنے لگی کہ پتر میں کہوں گی کہ مجھے نا جنگل میں ایک ظالم ملا تھا جو ریاکار تھا، جس کو دکھلاوا بڑا پسند تھا، تو اس بندے نے شیر کے اوپر لکڑیاں لاد دی ہیں۔ تو کہتے ہیں مائی ایک تو تیرے ساتھ نیکی کی، اوپر سے میری بدیاں کر رہی ہے، اوپر سے میری برائی کر رہی ہے۔ تو مائی کہنے لگی کہ پتر مجھے بتا، اللہ پاک نے وزن اٹھانے کے لیے شیر کو پیدا کیا یا گدھے گھوڑے کو پیدا کیا؟ بھئی یہ تو شیر کے ساتھ ظلم ہوا نا، جس چیز کی رب نے اس کو جس چیز کا مکلف بنایا ہی نہیں، وہ وزن اٹھانے کے لیے تو کھوتا گھوڑا ہے۔ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، تو نے جنگل کے بادشاہ پہ ظلم کر کے اس کو گدھا بنا دیا۔ اور دوسرا تجھے اپنی کرامتیں دکھانا بڑا ہی پسند ہے، جو تجھ مجھے دکھا رہا ہے کہ میں بڑی کرامت کر سکتا ہوں، تو میرا حکم شیروں پہ بھی چلتا ہے، تو ریاکار نہیں، تو دکھاوا کرنے والا نہیں، تو اور کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ شقیق بلخی فرماتے ہیں وہ مائی مجھے سکھا گئی، وہ مجھے سمجھا گئی کہ اگرچہ تو نے ولایت کے بڑے سبق پڑھ لیے ہوں، لیکن یہ سبق ابھی نہیں پڑھا تھا جو اس مائی نے پڑھا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولایت کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتی، لیکن محنت بھی ہوتی ہے۔ ایک رستہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، لیکن رستے اور محنت کے بعد پھر امید اللہ پہ رکھنی ہے کہ مالک تو اپنے کرم سے مجھے عطا کر دے۔ مرشد جو ہوتا ہے نا، جو ولی ہوتا ہے، جو رہبر اور رہنما ہوتا ہے، یہ تو محض ایک ذریعہ ہوتا ہے بندے کو خدا تک پہنچانے کا۔ آج ہم نے پیر کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ پیر نے مرید رکھے نے، پیر بڑا پیر اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے مرید زیادہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ تو مرید کرتے ہی نہیں۔ جب مرید ہونے کے لیے جایا جاتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جاؤ جاؤ بھئی کسی اور کے مرید ہو جاؤ، ہمیں مریدوں کی طلب ہی نہیں ہے۔ وہ کئی چکر لگانے کے بعد پھر بھی وہ مرید نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بھئی اللہ کے ولیوں کا تو یہ طریقہ ہی نہیں۔ آج ہمارا ذہن یہ بن گیا، پیر کا بھی ذہن بن گیا، مرید کا بھی ذہن بن گیا، بھئی بڑا پیر ہوئے جدے مرید بوتے نے۔ تو بھئی یہ تو ولایت کا معیار نہیں ہے، زیادہ مرید ہونا بھی ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اور پیر نے مرید کے ساتھ سلسلہ اور رشتہ یا تو یہ رکھا کہ میرے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے یا میری جیب گرم ہوتی رہے، نذرانے ملتے رہیں۔ اور مرید کا رشتہ بھی پیر کے ساتھ دنیا کا ہے کہ بس میری بلے بلے ہو جائے، چار پیسے پیر کی مٹھی کے اندر رکھے، پیر کی مٹھی گرم، اور ادھر سے پیر کی دعا اتنی لمبی مرید کے لیے۔ غریب مرید کے لیے تو پیر صاحب کی دعا بھی نہیں ہوتی، امیر مریدوں کے لیے تنہائی کے اندر بیٹھ کے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو پیر نے بھی دنیا طلب رکھی، مرید نے بھی طلب دنیا کی رکھی۔ تو اصل مقصد مرید کا یہ ہو کہ میرا اندر صاف ہو جائے، پیر کا مقصد یہ ہو کہ یہ بندہ دنیا کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو ذرا غسل کروا کے نا تو میں نے رب کے قریب کرنا ہے۔ اصل جو پیر پکڑنے کا مقصد تھا نا وہ یہی تھا۔ اور ولی کی تعریف بھی علماء نے یہی کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ولایت قرب الہی کا نام ہے، اور ولایت یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ولی کے لیے جبہ و دستار ہونا ضروری نہیں ہے، ولیوں کے لیے عقیدت مندوں کی لمبی قطار کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عام بندوں کے اندر بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تو اپنا آپ ظاہر کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کی یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے ولی صرف گدیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، بڑی بڑی گدیوں کے جان نشین نااہل ہو گئے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سید ہے، بحیثیت سید اس کا ادب ضروری ہے، لیکن بھائی سید کا ادب کرنا الگ چیز ہے، لیکن مرید ہونا الگ بات ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولایت کے لیے کوئی مخصوص خاندان ہے یا وہ نسل ہوگی تو اسی نسل کے اندر اللہ کے ولی پیدا ہوں گے۔ یہ نفوس قدسیہ ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، ہر پیشے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی مزدور کے بھیس کے اندر، کبھی سبزی بیچنے والے کے بھیس کے اندر، کبھی دکان پہ بیٹھا ہوا تاجر ہوتا ہے اس کی شکل کے اندر، کبھی گلی میں رات کو چکر لگاتے ہوئے چوکیدار کی شکل کے اندر، اور کبھی دیہڑی لگاتے ہوئے مستری اور مزدور کی شکل کے اندر۔ ہر وقت جو اللہ کے ولی اس دھرتی پہ موجود ہیں، لیکن اپنا بھیس انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے، کس رنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، حضرت بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء پڑھ کے تنگ آ گئے ہیں، دعا کریں اللہ بارش عطا فرمائے۔ فرمایا وہ ہماری خانقاہ کے باہر وہ جو دکاندار نہیں، اس کو جا کے کہو دعا کرے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم تو آپ سے دعا کروانا۔ فرمایا میں ہی کہہ رہا ہوں اس سے کرواؤ۔ لوگ گئے، جا کے اس کو کہا کہ بھائی جان دعا کرو اللہ بارش عطا کرے۔ وہ کہنے لگا سامنے حضرت خواجہ باقی باللہ ہیں، تم ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے ہو۔ تو وہ کہنے لگے حضرت انہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔
میں نے کہا اچھا بابا جی نے بھیجا ہے. تو مصلی بچھایا, ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, مالک تیری مہربانی, تیرے بندے مجھ پہ امید رکھ کے آئے ہیں, تو بارش کیوں نہیں دیتا؟ بس اتنا کہنا تھا. بھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے تھے دعا کرنے کے بعد, آسمان سے چھما چھم برسات شروع ہو گئی, بارش شروع ہو گئی. تو لوگوں نے بابے کے نا دکاندار کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. میں نے کہا بابا تو چھپا ہوا رستم تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ کا ولی ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی مجھے بھی نہیں پتا کہ بھئی بس اللہ نے دعا قبول کر لی, یہ اس کی مرضی ہے. کہنے لگے اپنا کوئی خاص عمل بتا, تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی خاص عمل نہیں ہے. لگا نے پھر بھی, میں نے کہا سیدھا سادہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں, 6ویں تہجد بھی نہیں پڑھتا, 5 سے زیادہ میں نہیں پڑھتا. کہا اچھا اور کیا کرتا ہوں؟ نے کہا سارا دن دکانداری کرتا ہوں, لیکن دکانداری حلال طریقے سے کرتا ہوں, حرام کا 1 ٹکا بھی نہیں کھاتا. کاروبار حلال طریقے سے کرتا ہوں. لوگ گئے حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس, کہنے لگے حضور بارش ہو گئی ہے, دعا اس کی قبول ہو گئی ہے, لیکن حضور وہ تو کوئی رات ساری نمازیں بھی نہیں پڑھتا, وہ تو وظیفے بھی نہیں کرتا, سارا دن دکانداری کرتا ہے, لیکن دکانداری حلال طریقے سے کرتا ہے. فرمایا اس سے بڑھ کے اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہوگی؟ تو میرے بھائی اللہ کے ولی چھپے ہوتے ہیں, اور اسی لیے ان کو تلاش کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کئی دنوں کے استخارے کیے تھے. ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ ایسے ہی منہ اٹھایا, اور جس نے جب وہ آج تو یہ فیشن چل پڑا ہے, عجیب قسم کا آئے دن خبریں پڑھنے میں ملتی ہیں. فلانا منڈا سی جی انہیں پھوک ماری تے ساڈا چولہا گیس تو بغیر ہی کئی دن سلنڈر بلدا رہا, لو جی اللہ دا ولی ہو گیا. فلانے نے جی اپنی ماں نو دم کیتا تے انہوں سر پیٹ دا آرام آ گیا, تے لو جی ہن اللہ دا ولی ہو گیا. قطاریں لگی ہوئی ہیں جی دم کروانے کے لیے. میرے بھائی کیا تماشا ہے, کیا تماشا ہے. اس تماشے کو چھوڑ دیں, وگرنہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی. علامہ اقبال نے جو ہے نا وہ نصف صدی پہلے ہی کہہ دیا تھا, تعویل کا پھندا کوئی صیاد جو ڈالے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. فرماتے ہیں کہ یہ بس تعویلیں دیکھ کے نا, یہ کوئی کرامت دیکھ کے, کوئی شعبدہ بازی دیکھ کے یہ 1 منٹ میں مرید ہو جاتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شرع پاک کا پابند ہے یا نہیں ہے. میرے بھائی یہ ولایت کا معیار نہیں ہے, ان معیاروں کو بدلیں. ایسے دھوکہ باز پیروں سے اپنی جان چھڑائیں, اپنی عورتوں کو ایسے لوگوں کے پاس جانے نہ دیں. یہ لوگ آپ کی عزتوں کو بھی لٹیرے ہیں, آپ کے مال کے بھی لٹیرے ہیں. آپ کے پیسوں سے ان کے گھر پراڈو کے تیل چلتے ہیں, ان کے گھروں میں AC چلتے ہیں. کیوں آپ اس چیز کی فکر نہیں کرتے؟ کیوں اپنے ایمان کو بچانے کی طرف آپ راغب نہیں ہوتے؟ کامل اللہ کا ولی وہی ہے جو آپ کے دل کے اندر دین کی محبت پیدا کرتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے عمل